چلیں آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ انسانی تاریخ سچ پوچھیں تو بے شمار حیران کن داستانوں سے بھری پڑی ہے، لیکن کبھی کبھار کچھ کہانیاں ایسی سامنے آتی ہیں جو حقیقت اور دیومالا یعنی میتھولوجی کے درمیان کی لکیر کو بالکل ہی مٹا دیتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی زبردست اور پراسرار شخصیت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، ایک ایسا انسان جس نے اپنی زندگی کا آغاز تو بالکل ایک عام فانی انسان کی طرح کیا، لیکن اور یہ بہت دلچسپ ہے، اس کا علم اور مہارت اتنی لاجواب تھی کہ قدیم یونانیوں نے اسے باقاعدہ دیوتا کا درجہ دے دیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اسکلیپیوس کی، جسے عام طور پر گاڈ آف ہیلتھ یا صحت کا دیوتا کہا جاتا ہے۔ ہم کچھ ٹھوس شواہد اور تاریخی حوالوں کی مدد سے اس حیرت انگیز سفر کو کہانی کی صورت میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک عام سا انسان طب کی دنیا کا سب سے بڑا نام بن گیا۔ ہم اکثر سوچتے ہیں نا کہ تاریخ کی جتنی بھی عظیم شخصیات ہیں انہوں نے شاید بچپن سے ہی کوئی نہ کوئی غیر معمولی کام شروع کر دیا ہوگا، لیکن اسکلیپیوس کی کہانی واقعی تھوڑی مختلف اور سچ کہوں تو بہت حیران کن ہے۔ ذرا تصور کریں اس بات کو، ایک شخص اپنی زندگی کی نصف صدی یعنی پورے 50 سال محض علم کی تلاش اور سفر میں گزار دیتا ہے، اور پھر 50 سال کی عمر میں اچانک اس کی زندگی میں ایک ایسا زبردست موڑ آتا ہے جو اسے تاریخ کا مشہور ترین طبیب بنا دیتا ہے۔ تو اس طویل سفر کے بعد آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے حصے کی جانب، الہامی علم کی تلاش۔ اسکلیپیوس کا جو سفر تھا وہ کوئی راتوں رات ملنے والی کامیابی نہیں تھی، بلکہ یہ انتہائی طویل اور صبر آزما تھا۔ ابتدائی 50 سالوں تک وہ بالکل ایک طالب علم کی طرح دنیا میں گھومتے رہے، مختلف جگہوں کے سفر کیے اور علم اکٹھا کرتے رہے۔ پھر قدیم یونانی عقائد ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو خاص علم تھا یہ انہیں کسی عام استاد سے نہیں ملا تھا، بلکہ جب وہ 50 سال کے ہوئے تو انہیں یہ علم براہ راست الہام کے ذریعے عطا کیا گیا۔ یہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس الہام کے بعد ہی انہوں نے باقاعدہ طب کی دنیا میں قدم رکھا، اور اگلے 40 سال تک یعنی 90 سال کی عمر تک، اپنی وفات تک وہ صرف درس و تدریس ہی نہیں کرتے رہے بلکہ باقاعدہ علاج معالجے کے فرائض بھی سر انجام دیتے رہے۔ واقعی یہ ایک غیر معمولی عزم کی کہانی ہے۔ اب یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ کہانیاں محض کوئی ہوائی باتیں یا قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ ہمارے پاس جو قدیم تاریخی نصوص اور شواہد موجود ہیں ان میں بڑی صراحت کے ساتھ اسکلیپیوس کی زندگی کے ان ادوار کا ذکر ملتا ہے۔ ان پرانی تحریروں کے مطابق وہ ابتدا میں ایک مذہبی پیشوا تھے جنہیں بعد میں طب کا الہام ہوا، اور یہی وہ وقت تھا دوستوں جب قدیم طب کی تاریخ میں صحت کے دیوتاؤں کی ایک طویل فہرست میں ان کا نام سب سے اوپر آ گیا، کیونکہ جتنی شہرت اور عظمت ان کے حصے میں آئی نا وہ تاریخ میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ اب آتے ہیں کہانی کے دوسرے حصے کی طرف، ایک مقدس خاندانی پیشہ۔ اب ذرا ان کی اس شاندار خاندانی ساخت کو سمجھتے ہیں۔ اسکلیپیوس نے طب کو صرف ایک عام پیشہ نہیں سمجھا بلکہ اسے ایک مقدس خاندانی روایت بنا دیا۔ ان کی اہلیہ جن کا نام ایپیون تھا وہ درد کا علاج کرنے میں ماہر تھیں۔ ان کی ایک بیٹی ہائیجیا، اسے تو باقاعدہ صحت کی دیوی کہا گیا، اور دوسری بیٹی پیناسیا، وہ بھی علاج کیا کرتی تھیں، بلکہ پیناسیا کا تو مطلب ہی ہر مرض کی دوا یا علاج ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، ان کا بیٹا ٹیلیسفورس بھی صحت یابی کے عمل سے جڑا ہوا تھا۔ یعنی اگر ہم غور کریں تو پورا کا پورا خاندان ہی ایک مکمل شفا خانے کے طور پر کام کر رہا تھا۔ کتنا کمال کا تصور ہے نا؟ لیکن اس کہانی میں ایک اور دلچسپ زاویہ بھی موجود ہے۔ اسکلیپیوس بحیثیت استاد یہ سختی سے مانتے تھے کہ علم طب ایک انتہائی پاک اور مقدس چیز ہے۔ وہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ یہ علم کسی ایسے شخص کے ہاتھ لگے جو اس کی قدر نہ کرے یا اس کی بے حرمتی کرے۔ اس لیے انہوں نے بڑی سختی سے اس بات کی تلقین کی کہ یہ علم صرف اور صرف اپنے خاندان والوں یا پھر بہت ہی خاص اور قابل بھروسہ رشتہ داروں کو ہی دیا جائے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ میڈیکل سائنس کی ابتدائی رازداری یا جسے ہم کانفیڈینشیلٹی کہتے ہیں اس کی ایک بہت بڑی بنیاد تھی۔ وہ دراصل اپنے اس فن کی عظمت اور تقدس کو ہر حال میں برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ کہانی کا تیسرا حصہ بہت ہی سحر انگیز ہے، الہامی طبیب کے معجزات۔ قدیم تاریخ کے جو حیرت انگیز حوالے ہمیں ملتے ہیں وہ ہمیں بہت کچھ بتاتے ہیں۔ بقراط، افلاطون اور جالینوس یہ کوئی معمولی نام نہیں ہے۔ ان جیسے عظیم فلسفیوں اور طبیبوں کا بھی یہی ماننا تھا کہ اسکلیپیوس واقعی ایک الہامی طبیب تھے۔ ان کی مہارت یقین جانیے اس حد تک تھی کہ وہ محض مریض کا چہرہ دیکھ کر ہی بتا دیتے تھے کہ مرض قابل علاج ہے یا نہیں، اور جو مرض لا علاج ہوتا وہ اسے سختی سے واپس کر دیتے تھے۔
لوگ ان سے اس قدر عقیدت اور محبت رکھنے لگے تھے کہ ان کی زندگی میں ہی ان کی پرستش شروع ہو گئی تھی۔ لیکن اس سب میں ایک واقعہ ایسا بھی ہے جو سن کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آئیے اس پراسرار واقعے کو قدم بقدم ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک دن اسکلبیوس اپنی عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک ایک حاملہ عورت ان کے پاس آئی۔ اسکلبیوس نے محض اسے ایک نظر دیکھا اور فوراً ہی اس کے پوشیدہ اعمال جان لیے۔ انہوں نے اس عورت سے کہا کہ تم نے سورج کی طرف منہ کر کے بدکاری کی تھی اور اس سنگین گناہ کی وجہ سے تمہارا پیدا ہونے والا بچہ انتہائی بدصورت ہوگا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ بہت ہی خوفناک پیشین گوئی تھی، اور پھر جو ہوا وہ انتہائی حیران کن تھا۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا انہوں نے کہا تھا، یہاں تک کہ اس بچے کی آنکھیں اس کے سینے میں دھنسی ہوئی تھیں۔ ظاہر ہے اس طرح کے واقعات نے اس بات پر مہر لگا دی کہ ان کے پاس واقعی کوئی غیبی یا غیر معمولی علم موجود ہے۔ اب چلتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، لافانی طب کی علامت۔ ہم سب نے آج بھی میڈیکل کے شعبے میں ہسپتالوں یا ایمبولینسز پر ایک خاص علامت ضرور دیکھی ہوگی، ایک ڈنڈا جس کے گرد ایک سانپ لپٹا ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ علامت سیدھا اسکلیبیس کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ وہ دراصل اپنے پاس ختمی کے درخت کی لکڑی رکھتے تھے جس پر ایک سانپ لپٹا رہتا تھا۔ عظیم حکیم جالینوس نے اس پوری علامت کی بڑی شاندار تشریح کی ہے۔ ان کے مطابق ختمی کے درخت کی تاثیر ہمیشہ معتدل ہوتی ہے، جو بالکل اس بات کی علامت ہے کہ ایک طبیب، ایک ڈاکٹر کا مزاج بھی ہمیشہ معتدل، شانت اور درمیانہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری طرف سانپ، جس کی عمر بہت طویل مانی جاتی ہے، وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ علم طب ہمیشہ زندہ رہنے والی ایک لازوال چیز ہے۔ یہ علامت آج بھی ان کے غیر معمولی صفات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور اب ہمارے اس جائزے کا 5واں اور آخری حصہ، آسمانوں کی طرف عروج۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایک ایسا انسان جس کی پوری زندگی اتنی معجزاتی اور طلسماتی رہی ہو، اس کا انجام کوئی عام سی موت کیسے ہو سکتا تھا؟ بالکل نہیں ہو سکتا تھا۔ تاریخی دستاویزات ان کی وفات کے حوالے سے انتہائی پراسرار روایات بیان کرتی ہیں۔ ان روایات کو پڑھ کر یہی پتہ چلتا ہے کہ ان کے دنیا سے جانے کا واقعہ بھی بالکل ان کی زندگی کی طرح ہی ایک دیومالائی اور حیرت انگیز واقعہ تھا۔ ان کی رخصتی کے بارے میں تاریخ میں ہمیں 2 بڑے اور قدرے مختلف نظریات ملتے ہیں۔ ایک طرف عظیم طبیب بقراط کا یہ ماننا تھا کہ اسکلبیوس اپنی وفات کے وقت باقاعدہ نور کے ستون میں بیٹھ کر آسمان کی طرف اڑ گیا تھا۔ کتنی حیران کن بات ہے نا؟ جبکہ دوسری طرف معروف تاریخ دان غلام جیلانی لکھتے ہیں کہ بحکم خدا ایک فرشتہ اسکلبیوس کو ایک آتشی ستون یعنی آگ کے ستون میں رکھ کر آسمان کی طرف اٹھا لے گیا۔ اب چاہے وہ نور کا ستون ہو یا آگ کا ستون، یہ دونوں روایات اس ایک بات پر مکمل متفق ہیں کہ ان کا اس دنیا سے جانا کوئی عام بات نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا مافوق الفطرت واقعہ تھا جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے لافانی بنا دیا۔ اس عظیم شخصیت نے دنیا کو نہ صرف علاج کے طریقے بتائے بلکہ بے شمار حکمت بھری باتیں اور فلسفے بھی سکھائے۔ ان کا ایک انتہائی شاندار قول جو آج بھی بہت اہمیت کا حامل ہے وہ یہ ہے کہ بے علم ان پڑھ کی مثال کولہوں کے بیل کی سی ہے جو دن بھر ایک ہی دائرے کا چکر لگاتا ہے اور اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ ذرا غور کریں اس بات پر۔ یہ قول ہمیں بتاتا ہے کہ صرف معلومات اکٹھی کر لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس علم کا اطلاق کرنا، اسے گہرائی سے سمجھنا اور پھر اس سے آگے بڑھنا کتنا ضروری ہے۔ اسکلبیوس کے یہ الفاظ آج بھی اتنے ہی سچے اور حقیقت کے قریب ہیں جتنے ہزاروں سال پہلے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کیا خوب کہا تھا کہ گزرا ہوا کل فرصت کا دن تھا، آج کام کا دن ہے اور آنے والا کل امیدوں کے لیے ہے۔ تو اس تمام تر تفصیلی جائزے کے بعد ہم ایک بہت ہی گہرے اور فکر انگیز سوال پر آ کر رکھتے ہیں۔ آج کے اس دور میں جب ہم میڈیکل سائنس کی جدید ترین ٹیکنالوجی دیکھتے ہیں، حیرت انگیز سرجریز اور جنیاتی علاج دیکھتے ہیں، تو کیا یہ سب دراصل انہی امیدوں اور آرزوؤں کی عملی شکل نہیں ہے جو اسکلپیس نے قدیم یونان میں کبھی دیکھی تھیں؟ ایک شخص جس نے علم کی تلاش میں پورے 50 سال گزار دیے۔ کیا آج کی جدید میڈیکل ریسرچ اسی سفر کا ایک منطقی تسلسل نہیں ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کے لیے انتہائی غور طلب ہے، اور یقیناً ہمیں میڈیکل سائنس کی اس شاندار تاریخ کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔